اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی بات تو اللہ کے نبی کو فیصل مانیں، آپ کی حدیث کو اپنے لیے فیصل مانیں، آپ کا فرمان جب آ جائے پھر حدیث کو تسلیم کرے، لیکن دل کی اندر تنگی، ٹیڑھ، کجی بات تو ٹھیک ہے لیکن سکون نہیں ملا، کر تو لیا، مان تو لیا لیکن ٹھنڈ نہیں پڑی، شرح صدر نہیں ہوئی، بس مان لیا، حدیث تھی مان لیا۔ اگر دل میں تنگی اور کجی اور ٹیڑھ آ جائے نبی کی حدیث کو سن کے، اللہ اس کو پھر بھی مومن نہیں مانتا۔ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، مومن کون ہے؟ اللہ کے نبی، یہ آپ کا حکم ہے، یہ آپ کی بات ہے، یہ آپ کا فرمان ہے۔ مومن کا کیا اختیار ہے کہ وہ اپنا سر اٹھا سکے مخالفت میں؟ وہ فوراً اپنے سر کو جھکاتا ہے۔ آپ نے کہا بیٹھ جاؤ، سننے والا اگر جوتیوں کی جگہ پر تھا تو وہیں پر بیٹھ گیا۔ یہ حکم محمد کی فرما برداری ہے۔ ہمارے ہاں یہ چیز مٹتی جا رہی ہے، جذباتیت انتہا درجے پہ پہنچی ہوئی ہے۔ تھوڑا سا کسی قوم کے ساتھ، کسی کافر قوم کے ساتھ جھگڑا ہو جائے، پنگا پڑ جائے، ساری غیرت جاگ جائے گی، ان کافروں کے لیے دل میں نفرت کا طوفان امڈ پڑے گا۔ ہندو کی یہ جرت، مسلمان کی طرف اس نے دیکھا، اس نے یہ کیا، ہم ہندوؤں کی ایسی کی تیسی پھیر دیں گے۔ ماشاءاللہ بڑا اچھا جذبہ ہے، اسلام کے لیے آپ کے دل میں غیرت ہے، مسلمانوں کے لیے آپ کے دل میں غیرت ہے، بڑا اچھا جذبہ ہے، لیکن کیا آپ حقیقت میں ان مشرکوں کے ساتھ محبت کرنے والے ہیں یا حقیقت میں آپ ان کے دوست ہیں؟ آخری بات کہہ کے بات ختم کر دوں، پچھلے دنوں یہ جذباتیت کا دور بڑا چلا، اپنے گریبانوں میں جھانکیے، جن کو بہت جوش آیا، جذبہ آیا، جن کی زبانوں پر ہندوؤں کے خلاف بڑے نعرے رہے، ہم ان کے جذبے کی قدر کرتے ہیں لیکن آئینہ دکھانا ضروری سمجھتے ہیں۔ یہ قبروں پہ سجدے، یہ قبروں کا طواف، یہ مزارات کی تعمیر، یہ قبر پرستی کا سارا بازار کہاں سے آیا ہے؟ اسلام نے دیا ہے یا ہندوازم نے؟ غور کیجئے، ہماری باتوں پہ ناراض نہ ہونا، ٹھنڈے دل سے سوچنا۔ ایک طرف آپ ان بتوں کے پجاریوں کے مخالف ہیں، دوسری طرف آپ نے دین وہ اپنایا ہے جو ہندوؤں نے آپ کو دیا ہے۔ یہ مزار پرستی، یہ قبر پرستی اسلام نے دی ہے یا مشرکوں نے؟ مشرکوں نے دی ہے۔ بت کے پجاری کفار مکہ اور آج کے دور کے اندر بتوں کے پجاری، یہ صنم، یہ مورتی پوجنے والے، فرق اتنا ہے، وہ کھڑی مورتی کو پوج رہے ہیں اور آپ لمبی پڑی کو پوج رہے ہیں۔ وہ اس صنم کے گرد طواف کرتے ہیں، آپ ڈھیریوں کے گرد طواف کرتے ہیں۔ وہ اس صنم کو چومتے چاٹتے ہیں، آپ اس مٹی کے ڈھیر کو چومتے اور چاٹتے ہیں۔ وہ صنم کو سجدہ کرتے ہیں، آپ اس قبر کو سجدہ کرتے ہیں۔ وہ بجن گاتے ہیں، آپ قوالی گاتے ہو۔ وہ بت کو دودھ سے غسل دیتے ہیں، آپ ارکے گلاب سے بابے کی قبر کو غسل دیتے ہو۔ آپ اپنے مزار پہ آ کے عرس مناتے ہو اور وہ بھی آ کے اپنے بابے جی کا عرس مناتے ہیں۔ پورا دین تو آپ نے اس قبر پرستی والا ہندوؤں سے لیا ہے۔ اگر واقعی آپ کو ان اہل شرک سے نفرت ہے تو آؤ دین محمد پہ لوٹو، جس دین کے اندر قبروں کی پوجا انسان کو مشرک بنا دیتی ہے۔ یوں آپ گالیاں دے کے اور رات کو اپنے گھر میں جا کے فلمیں کس کی دیکھو گے؟ گھر آپ کا مزین کس کی تصویروں سے ہے؟ ثقافت آپ نے کس کی لی ہوئی ہے؟ معیشت آپ نے کس کی لی ہوئی ہے؟ معاشرت آپ نے کس کی لی ہوئی ہے؟ آپ کی شادی میں اور رام چندر کی شادی میں کوئی فرق ہے؟ آپ کی موت پہ ہونے والی رسمیں اور ہندو کی موت پہ ہونے والی رسموں میں کوئی فرق ہے؟
وہ جلا دیتے ہیں، آپ دفنا دیتے ہو، باقی تو سارا دھندا تیجا، ساتواں، نامہ، 10واں، 40واں، کل یہ سارے ڈرامے وہاں پر بھی ہے، یہاں پر بھی۔ شادی میں یہ جہیز کی لعنت، یہ 200 گاڑیوں کی براتیں، یہ ابٹن کی رسم، یہ مہندی کی رسم، یہ جوتا چرائی، یہ کنڈی پکڑائی، یہ دودھ پلائی، یہ مہندی کی رسمیں، یہ تھالیوں پہ موم بتیاں مہندیوں پہ سجا سجا کے، یہ فاطمہ اور علی کی شادی میں ہوا تھا رضی اللہ عنہما۔ ہندوؤں نے دی، آپ نے قبول کر لی، اور دن رات آپ فیس بک پہ مجاہد بنے ہوئے ہیں، ہندوؤں کے خلاف نعرے چل رہے ہیں۔ اس دین کو اپنے گھر سے نکالو، اس طرز زندگی کو اپنے گھر سے نکالو جو کفار کا دیا ہوا ہے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پہ آ جاؤ۔ صرف جذباتی باتیں کرنے کا فائدہ نہیں ہے جب تک پریکٹیکل زندگی کے اندر آپ ایک ایک مسئلے میں، وہ عقیدے کا مسئلہ ہو، وہ ایمان کا مسئلہ ہو، وہ توحید کا مسئلہ ہو، وہ سنت کا مسئلہ ہو، وہ شادی ہو، وہ بیاہ ہو، وہ خوشی ہو، وہ غمی ہو، وہ تجارت ہو، وہ ایک ایک مسئلے میں آپ کے لیے آئیڈیل ہے تو صرف محمد الرسول اللہ۔ یہ منہج اہل حدیث ہے، یہ دعوت اہل حدیث ہے۔ اللہ کی توحید کو یاد رکھو، اور امام الانبیاء، امام کائنات کی فرما برداری اور پیروی کو یاد رکھو۔ نہ رب کی عبادت میں کوئی شریک ہے، نہ محمد کی رسالت میں کوئی شریک۔ كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله